دلیل وہی، یہ تمہیں اسلاف کی راہ پہ چلنے سے روک رہا ہے، رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہے، اسلاف کے راستے سے کہ میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ وہ قرآن پیش کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، یہ افطرا ہے، یہ خود اس نے گھڑ لی ہے، یہ بات اپنی طرف سے یہ عقیدہ پیش کر رہا ہے، افطرا ہے، کذب ہے، خدا کی آیت پیش کر رہا ہے اور اسے کہہ رہے ہیں افطرا ہے، کذب۔ کیوں؟ اسلاف کے راستے کے خلاف جا رہی ہے، اس کی راہ میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ جرم اس کا ملاحظہ فرماؤ، خدا کی کتاب پیش کر رہا ہے، یہ کوئی کریڈیٹیبل بات نہیں، اسلاف کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ایک اور جو میں نے کہا تھا کہ آخر میں پیش کروں گا، دو بٹا 170 2/170۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وہی پہلے جو آیت آئی تھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے، الفاظ بھی قرآن نے اتباع کے کہے ہیں، اتباع کے معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی کتاب کے پیچھے چلو، اس راستے کے اوپر چلو جو اس نے متعین کیا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا الیہ آباءنا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ما انزل اللہ کی طرف ہم نہیں آئیں گے، ہم تو اسی راستے پر چلتے جائیں گے جو ہم نے اپنے اسلاف سے پایا ہے، اسی راستے پہ چلتے جائیں گے۔ آواز قرآن کا جواب، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، یہ کھڑے ہو کے اس کو نہیں پرکھیں گے کہ وہ اسلاف کا راستہ جو ہے وہ واقعی خدا کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق ہے یا کم از کم عقل و فکر کے ہی مطابق ہے۔ کیا بات، تقلید تو اندھا کر دیتی ہے انسان۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہے نا کہ وہ خدا کی رہنمائی کتاب اللہ جو ہے اس کی کوئی سند، اس کی کوئی دلیل ہو، یہ بھی نہیں ضرورت، اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم عقل و فکر کی بنا پہ بات کرو، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کہا تمہیں بتائیں یہ جو ان کا مسلک، ان کا مشرب یہ ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ قرآن مثالوں سے بات واضح کرتا ہے، ویسے تو عربی کے زبان میں بھی یہ بات بڑی عام تھی ان کے ہاں، لیکن مثال اور تشبیہ سے تو جس طرح بات واضح ہوتی ہے، نکھر کے سامنے چیز آ جاتی ہے۔ کیا مثال ہے؟ پہلے تو یہ لفظ تقلید جو ہے، خود عربی زبان میں یہ لفظ ہے جو قاف لام دال جہاں سے قلادہ ہے، یہ گائے بھینس بکری کے گلے میں جو رسی ڈالی جاتی ہے یا کوئی توق ہلکا ڈال دیا جاتا ہے، جس رسی سے پھر پکڑ کے اسے جدھر جی چاہے آپ لیے چلے جائیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا، یہ اسی مادے سے تقلید کا لفظ ہے جسے بڑے فخر سے پیش کیا جاتا ہے۔ مقلد یعنی گلے میں وہ رسی ڈالے ہوئے، تقلید۔ قرآن کی مثال ملاحظہ فرمائے، اس نے اسی تقلید سے یہ چیز لئی ہے۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، کہتا ہے یوں چلنے والے جو ہیں، یوں سمجھیے بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ اور ان کے پیچھے ایک چرواہا،
یہ تو سمن بکمن انجن ہیں ہی، یہ بھیڑ بکریاں ہیں. چرواہے کی کیا کیفیت ہے کہ اس نے وہ جو یہ ریوڑ چرانے والا لڑکا ہوتا ہے، اس نے اپنے باپ سے کچھ آوازیں سیکھی ہوئی ہیں بلا الفاظ کے. آپ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے قرآن. کچھ آوازیں سیکھ رکھی ہیں. کیا مثال ہے بلا الفاظ کے. اور کچھ الفاظ سیکھ رکھے ہیں بغیر مطلب کے، بغیر مفہوم کے، بغیر معنی کے. اس کے علم کی اور راستے پہ چلانے کی مبلغ علم جسے آپ کہیں اس کا تو یہ ہے، آوازیں نکالتا ہے جو لفظ ہی نہیں ہے، لفظ بولتا ہے جس کے معنی ہی کچھ نہیں ہوتے، نہ ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں. اس کی یہ صورت. اور یہ جو مویشی ہیں، بھیڑ بکری ہیں، یہ ان آوازوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ان کی یہ کیفیت ہے. دونوں کے متعلق کہا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، بہرے، گنگے، اندھے، دونوں ہی نہ عقل و فکر سے وہ کام لیتے ہیں کہ وہ تو اس کے اہل ہی بیچارے نہیں تھے، اور یہ جس کو عقل و فکر کی صلاحیتیں دی تھی نہ یہ ان کو کام میں لاتا ہے. دونوں کے دونوں ہی انعام کی سطح پہ ہیں. اولئک کل انعام بل ہم اضل. کہا یہ مویشیوں کی طرح ہیں. کہا نہیں، وہ بھیڑ بکریاں جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہم ان کو ملانا چاہتے، وہ ان سے افضل ہیں. بل ہم اضل، یہ ان سے بھی کیا گزرا ہے، یہ جو چرواہا پیچھے ہے. مقتدی نہیں ہے جو اس کا اتباع کر رہے ہیں اور یوں چل رہے ہیں. ان کی اپنی بھی کیفیت یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں میں یہ کیوں کر رہا ہوں. وہ بھیڑ بکریاں، یہ ان کا چرواہا. کچھ ہیں جن کا کچھ مفہوم نہیں، کچھ الفاظ ہیں جس کے کچھ معنی نہیں. بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ اپنی سناؤں جو پہلی عمر گزری. خاص طور پہ یہ جو تصوف مغز دین ہے نا، اس میں تو پوچھو ہی نہیں. اتنی بلا معنی چیزیں ہوتی ہیں، بلا مطلب کی، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس زبان کے الفاظ ہیں یہ جو بتائے جاتے ہیں، رٹائے جاتے ہیں. ان کی ریاستیں کرائی جاتی ہیں، چلے ان کے ہوتے ہیں ان الفاظ کے جس کا معنی ہی کوئی ہوتا. اب تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس زبان کے لفظ ہوتے تھے. سوا لاکھ مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دہرا رہے ہیں اس کو.